حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ حضرت مولا علی نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا دنیا اگر اتنی بہترین جگہ ہوتی تو کوئی یہاں پر روتے ہوئے پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا؟ نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، یا اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، 60 سال کے بعد اولاد ہوئی، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سختہ تاری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پہ ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کے لہجے میں باپ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلا کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ کس نے زمین آسمان بنائے؟ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے۔ میرے حضور 3 دن کھڑے رہتے ہیں، 3 دن کے بعد۔ جسے کوئی نہیں جانتا اسے رب جانتا ہے، خود کو اکیلا نہ سمجھ، وہ سب جانتا ہے۔ اگر مانگنا ہی ہے تو خدا سے مانگ، جو زباں پہ آنے سے پہلے دعا کی وجہ جانتا ہے۔ مجھے یہ الفاظ ہمت دیتے ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں، تو گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگ۔ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم، اور دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ اس لیے وہ رومی نے کہا تھا، دل بدست آور کہ حج اکبر است، دل کو قابو میں لیا، یہ حج اکبر ہے۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتا کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ زندگی میں یہ طے کر لو، کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بے عزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ، مرنے والے کی کیا عزت۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتے۔ کوئی چارہ نہیں ہے دعا کے سوا، اور کوئی سنتا نہیں ہے خدا کے سوا۔ جب اٹھانے والا رب ہے تو کیا فرق پڑتا گرانے والا کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا،
راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی. جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ میرا رب دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا. اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں. اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہیں لے لیں. حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے. تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی. تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے گا. जन्नती लोगों की 4 निशानियां हैं: मुस्कुराता हुआ चेहरा, मीठी जबान, इंसानों की मदद करने वाला मिजाज और रहम करने वाला दिल. اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے بس وہیں سے رب فرماتا ہے کن، پھر ہر ناممکن ممکن ہو جاتی ہے. अभी जो हालात दुनिया में चल रहे हैं ये खुदा का इंसानों को एक बहुत बड़ा पैगाम है कि तुम इस जमीन पर मेहमान हो, मालिक नहीं. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں تمہارے دکھ بہت زیادہ لگنے لگیں تو تم میرے دکھ یاد کر لیا کرو، تمہیں تمہارے دکھ بہت کم لگیں گے. حضور پاک نے فرمایا ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتا کسی کی قسمت تمہاری دعا. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دربار میں جو سب سے پہلی دعا پہنچتی ہے وہ دعا ہے جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے. وقت نکال کر اپنے خدا سے مانگ لیا کرو. یاد رکھو وہ سب کچھ جانتا ہے، آپ کے ہر غم، آپ کی ہر الجھن جانتا ہے، لیکن وہ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے. اس لیے مانگتے رہیے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی. میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. زندگی میں یہ طے کر لو، کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بےعزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ. مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت. میں نے تو مر کے دیکھا ہے